یار میرے ابو صحیح بولتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اپنی اولاد سے پیارا کوئی نہیں لگتا۔ یہ دیکھو یار، اس کے گال کتنے پیارے ہیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ۔ آپ یقین کرو کہ اتنا پیارا بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری پیدائش کے وقت سمارٹ فون نہیں ہوا کرتے تھے، تو تصویروں کے لیے ریل والے کیمرے استعمال کرتے تھے۔ تصویریں بس خاص موقعوں پر ہی بنا کرتی تھی، جیسے عید، بقرعید یا شادی بیاہ، یا پھر کسی بڑے بھائی یا باپ کو جوش چڑھتا تو وہ ننگے بچے کی فوٹو بنا لیتا، اور بڑے ہونے کے بعد جب وہ بچہ اپنی تصویر دیکھتا تو خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ جوکس اپارٹ، میں نے اپنے بیٹے کا نام براق رکھا۔ میں نے سوچا کہ جو میرے ساتھ نہیں ہوا وہ سب کیوں نہ اس کے ساتھ کروں، یعنی اس کے ہر دن کو خاص بناؤں، اس کا پہلا دن، اس کا پہلا سوٹ، اس کے ہر دن کا روٹین، اور خاص کر ان دنوں کو خاص بناؤں جو سچ میں خاص ہوتے ہیں، جیسے بچے کی پہلی بار بال کٹوانا، یا پھر ختنہ، یا پھر ویکسینیشن وغیرہ۔ میں اسے مسلسل کھڑا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان کو کس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ کوئی انسان ہرگز ایسا نہیں بنا سکتا۔ ایک ایک بال کو جسم کے چھوٹے چھوٹے مساموں سے نکالنا اور پھر بال کٹنے کے بعد پہلے سے بہتر آ جاتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ آج اس کے بال کاٹ دیے گئے کیونکہ 3-4 دن گزر گئے تھے، اور اب بال کاٹ دیے جانے چاہیے تھے۔ ایسا میں نہیں، گھر والے کہہ رہے تھے۔ خدا جانے اس میں کیا حکمت ہے، لیکن میں تو بس محظوظ ہی ہو رہا تھا۔ کبھی بے تحاشا خوش ہوتا تو کبھی یوں ہی اداس ہو جاتا۔ میری اولاد کی پیدائش کے بعد میرا سب سے محبوب مشغلہ اس کو گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھنا ہے۔ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے جیسے سب رکا ہوا ہے۔ باپ کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، فطرتاً اتنی اولاد کو نہیں ہوتی۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے۔ اولاد کے لیے باپ کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج براق کے بال کٹوائے، وہ خاموش تھا۔ یقین جانے بچے بہت روتے ہیں، چاہے کوئی تکلیف ہو نہ ہو، بھوک لگی ہو یا پھر کوئی اور وجہ، بچے خوب چلاتے ہیں۔ یہ بہت مزے سے سوتا رہا۔ اس کے نانا اور چاچا بھی وہیں تھے، سب اس کو دیکھ رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے کہ یار کتنا پیارا بچہ ہے۔ اور حقیقت ہی تو ہے، یار کتنا پیارا بچہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، یہ خون کے رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں اگر ان میں احساس سلامت رہے۔ اس کو سینے سے لگائے گھنٹوں بیٹھنے سے میں بور نہیں ہوتا، اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مجھ جیسے انسان کو بوریت سے بچا سکے، سوائے اس کام کے۔ میں حساس انسان ہوں، مگر پھر بھی زیادہ نہیں روتا۔ آخری بار کب رویا تھا مجھے یاد نہیں، لیکن یہ منظر دیکھ کر میں رویا۔ کمپاؤنڈر نے ایک انجیکشن لگایا، صحیح نہیں لگا، مگر درد سے میرے بچے کی جان نکل گئی۔ میں نے کنٹرول کیا، بہت کنٹرول کیا، لیکن دوسری بار ایسا نہیں ہوا۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ 3 دن کا بچہ تھا، اس کے ہاتھ کو ایک پلاسٹک کی پائپ سے باندھ دیا۔ میرے خیال سے کوئی دوسرا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، ان کو خون نکالنا تھا، اور یہ بڑا ہی دل خراش منظر تھا۔ یقین کیجئے میں نہیں جانتا تھا کہ سب ملکوں میں ہی ایسا ہوتا ہے یا پھر یہیں ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ایسے کیسے ظلم ڈھا سکتے ہیں؟ بدقسمتی یہ کہ ہم لوگوں کو ایک بہتر انسان بننے کے لیے کئی صدیاں درکار ہیں۔ انسان کو اپنے کام میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ میری آنکھ سے آنسو نکلا اور میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا، اور خدا سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ وقت جلدی گزرے۔ وقت تھا کہ کیڑی کی طرح چل رہا تھا۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ وقت جلدی کٹے، نہیں کٹتا، اور جب ہم نہیں چاہتے یہ رکتا ہی نہیں۔ وقت بھی بڑے رنگ دکھاتا ہے دوستو، کبھی پرندہ بن کر تو کبھی کیڑی بن کر۔ ابو کہا کرتے تھے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور میں سوچتا تھا کہ یار اتنی تو لگتی نہیں جتنا ماں باپ چلاتے ہیں۔ بچپن کے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے ایک ریل کی طرح سے چل رہے تھے، جیسے سب کل ہی کی بات ہو۔
کل مجھے کھانسی کی وجہ سے انجیکشن لگتے تھے اور میرے ابو میرے ساتھ روتے تھے. آج یہ تو نہیں دیکھ پا رہا لیکن میں رو رہا ہوں. اس کے ہاتھ اتنے نازک ہیں کہ میں کئی بار خود اپنے ہاتھ میں لینے سے ڈرتا ہوں. پہلی بار باپ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بچے کو پولیو کے قطرے پلانا اور انجیکشن لگانا. سمجھدار کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے. خیر مان لیتے ہیں بڑوں کی. اب باپ بن گیا ہوں تو سوچ رہا ہوں بڑا ہو ہی جاؤں. ڈائپر کے پیکس بھی تمہاری ذمہ داری ہیں اور وائپس بھی تم ہی لاؤ گے. دودھ کے ڈبے بھی تم ہی کو لانے ہیں اور پاؤڈر بھی تم ہی نے لانا ہے. بچے کے لیے گرم کپڑے بھی تم ہی لاؤ گے اور گرم بستر بھی لانا تمہاری ہی ذمہ داری ہے. اور گرم بستر سے یاد آیا کہ یار ماں کا پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے. میرے خیال سے بے حد ضروری ہے. تعلیم تو سب کا حق ہے اور یقین کیجئے کہ تعلیم انسان کو نکھار دیتی ہے. یہ چھوٹا سا بستر اس کی ماں کی پسند ہے. ماشاءاللہ جب میں سعودیہ سے آ رہا تھا تو آخری شاپنگ اس ہی کی تھی. لیکن یہ جان کر بالکل حیرانی نہیں ہوگی آپ کو کہ وہ بھی میڈ ان پاکستان ہی تھا. لیکن یہ ایک نہایت ہی خوبصورت بستر تھا. انہوں نے پسند کیا تو مجھے پسند آنا فرض ہو گیا. اب آپ بھی بتائیں کہ یہ بستر کیسا ہے. پچھلی ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا بھرپور پیار ملا. میں شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو پر بھی پہلے والی ویڈیو سے زیادہ پیار ملے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ گھنٹی صرف موبائل میں ہی نہیں آپ کے دل میں بھی بجتی رہے. مجھے اور میری فیملی کو پیار ملتا رہے. خدا نگہبان.